جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی نالج پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل لائک بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمرشل جغرافیہ کا پیپر ہے۔ کویشچن نمبر 2 کا جو پہلے جز ہے اس کا معاشی تجارتی جغرافیہ کی تعریف کریں۔ معاشی جغرافیہ کی وہ شق جس میں مختلف حالات و واقعات میں انسان کے روزی کمانے کے مشاغل کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ تو آگے کویشچن نمبر 2 ہے، اہم ابتدائی معاشی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ تو اس میں ہم نے نام لکھ دینے ہیں: زراعت، ماہی گیری، جنگلات کشی اور کان کنی۔ تو اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے، ثانوی اور ربعی معاشی سرگرمیوں کے رنگ، اس کے بس بتا دینے ہیں۔ ثانوی کا بلو ہے اور ربعی کا جو ہے وہ وائٹ کولر ورکر ہے۔ تو آگے مچھلی کی اقسام، تو اس میں تازہ پانی کی مچھلیاں، اس کے بعد ہے سمندری مچھلیاں، اور اس کی جو مزید اقسام ہے وہ ہے کم گہرے پانی کی مچھلیاں، گہرے پانی کی مچھلی اور ایناڈروموس کی مچھلیاں اور تازہ پانی کی مچھلیاں۔ تو اس کے بعد ہے پلانٹ کٹرنگ کی افزائش کے لیے درکار موضوع، تو اس میں ہے کم گہرے ساحلی علاقے، شکستہ ساحل، سمندری روئیں اور پلانٹ کٹرنگ کی دستیابی، آب و ہوا۔ ان میں سے آپ نے کوئی سے 4 نیم لکھ دینے ہیں۔ تو آگے ہے قدرتی نباتات کی تعریف کریں۔ قدرتی نباتات سے مراد ایسے نباتات جو مثلاً درجہ حرارت، بارش یا پانی کی مقدار، زمین کی ساخت اور مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہو جاتے ہیں، قدرتی نباتات کہلاتے ہیں۔ مثلاً جنگلات، گھاس، صحرائی نباتات وغیرہ۔ اس میں انسان کا کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ تو اگر جنگلات صنعتی خام مال کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، 4 مثالیں دیں۔ آپ نے جنگلات کی جو اہمیت ہے اس میں سے کوئی سے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ تحریر کر دینے ہیں۔ تو اگلا کویشچن ہے، آبادی کی گنجانی سے کیا مراد ہے؟ تو آبادی کی گنجانی سے مراد فی مربع میل یا فی مربع کلومیٹر رہنے والے لوگوں کی مجموعی تعداد ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو لاسٹ پہ ہے دنیا کے غیر آباد علاقوں کے نام۔ اس جو یہ اتنا لانگ لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ نے کوئی سی 2 یا 3 لائنیں لکھ دینی ہیں، آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے صحرائے اعظم، صحرائے گوبی اور بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ، ریگیز اور ایلپس وغیرہ تقریباً غیر آباد ہیں۔ تو آگے کویشچن نمبر 3 کا جو وہ پہلا پارٹ ہے، صنعتوں کی مختلف اقسام کے نام۔ گھریلو صنعتیں، مقامی صنعتیں، ابتدائی صنعتیں اور پیچیدہ صنعتیں، یہ 4 صنعتیں یہ آپ نے تحریر کرنی ہے۔ تو آگے دنیا میں لوہے کے دور کا آغاز کب ہوا؟ دنیا میں لوہے کے دور کا آغاز 1500 سال قبل مسیح میں ہوا۔ آگے کچھ دھات سے فولاد کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے؟ ابتدا میں کچھ دھات کو صاف کر کے لوہا حاصل ہوتا ہے، اسے دیگی لوہا کہتے ہیں، جس میں مختلف صافتیں شامل ہوتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دیگی لوہا میں گندھک، چونا اور ڈال کر کاسٹ آئرن حاصل کیا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں مینگنیز کی آمیزش کر کے رائٹ آئرن حاصل کیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں کرومیم کی مدد سے بے داغ فولاد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے سوتی کپڑے کی صنعت کا شمار کس معاشی سرگرمی میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جو شمار ہے وہ ابتدائی معاشی سرگرمی میں ہوتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، سوتی کپڑے کی جدید صنعت کا برصغیر میں آغاز کب ہوا؟ تو اس کا جو آغاز ہے وہ ہے 1700 قبل مسیح میں ہوا۔ پودوں کی نشو و نما کے لیے بنیادی غذائی عناصر کی ضرورت، تو اس کے لیے 16 بنیادی غذائی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں نائٹروجن کھاد، فاسفیٹ کھاد اور پوٹاش کھاد شامل ہیں۔ تو آگے ہے، دنیا میں کوئلے کی سالانہ پیداوار کتنے میٹرک ٹن ہے؟ تو اس کا میرے پاس صحیح نہیں جواب۔ دنیا میں معدنی تیل کا پہلا کنواں کب اور کہاں کھودا گیا؟ تو دنیا میں معدنی تیل کا پہلا کنواں 27 اگست 1859 میں امریکہ کی ریاست پینسلوانیا کے مقام پر کھودا گیا۔ تو قدرتی گیس کے لیے سب سے زیادہ ذخائر دنیا کے کس خطے میں ہیں؟ تو ایشین فیڈریشن قدرتی گیس کے محفوظ ذخائر اور پیداوار کے لحاظ سے سرفہرست ہے، جو دنیا کے کل ذخائر کا 30% ہے۔ آگے ہے کویشچن نمبر 4 کا جو پہلا پارٹ ہے، پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ تو بر اعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں پاکستان واقع ہے۔ جنوبی حصے میں موجود ہونے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا ملک ہے، اور پاکستان میں 23.5 ڈگری سے 37 ڈگری ارد شمالی اور 61 سے 77 مشرقی طول کے درمیان واقع ہے۔ یہ پاکستان کے محل وقوع آپ نے لکھ دینا ہے۔ باڑی دعا پر نوٹ لکھیں۔ یہ علاقے دریائے راوی اور دریائے ستلج کے درمیان 2.9 ملین ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ لاہور، قصور، اوکارا، پاکپتن، ساہیوال
اور وہاری کے اضلاع پر مشتمل ہے. تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے، یہ باری دواب. تو اس کے بعد ہے پاکستان کے 2 اہم درے، درہ کھنجراب یا درہ خیبر، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. قدرتی نباتات، یہ اوپر میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. تو پاکستان کے کل ذخائر میں آبپاش اور بارانی علاقے کا رقبہ. تو پاکستان کا کل رقبہ 25% زیر کاشت میں ہے، جس میں سے کئی ایکڑ ارضی کا استعمال ملا ہے، اس لیے اس کا 25% جو ہے وہ کریکٹ ہے. تو اس میں سے 25% آپ نے لکھ دینا ہے. پاکستان میں گندم کے اہم پیداواری علاقے. تو گندم کے پیداواری اہم علاقے دریائے سندھ کے میدانی علاقے، خصوصاً بلائی میدان، زیریں میدان اور شمالی مغربی میدان میں کاشت کی جاتی ہے. تو یہ اپنے پاکستان کے گندم کے اہم پیداواری علاقے ہیں. تو پاکستان میں چاول کی اس کی جو 2 اقسام ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے. تو آگے جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ گنے کا طریقہ کاشت بیان کریں. تو عام طور پر قطاروں میں کاشت کیا جاتا ہے. قطار سے قطار کا درمیانی فاصلہ 3 سے 4 فٹ ہونا چاہیے. گنے کے ٹکڑوں کو زمین میں 12 انچ گہرائی میں دبانا چاہیے. تو آگے جو کویشچن ہے وہ پاکستان میں کپاس کی معاشی اہمیت بیان کریں. تو کپاس سے پاکستان کی مجموعی آمدنی یا قومی آمدنی کا 2.9% حصہ اور زرعی آمدنی کا 11.7% حصہ حاصل ہوتا ہے، جو خوردنی تیل کا حصول کا اہم ذریعہ ہے. تو یہ آپ نے جو ایکسپلین کر دینا. یہ شارٹ ہے اس لیے آپ 2 یا 3 لائن لکھ سکتے ہیں. تو آگے جو ہمارا کویشچن ہے لانگ کویشچن نمبر 5، کمرشل جغرافیہ کی اہمیت. پہلے آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے، پھر جو ہے نا اس کے باری باری جو یہ پوائنٹ لکھ دینے ہیں. پھر یہ پوائنٹ لکھنے کے بعد آپ نے اسے ایکسپلین کر دینا ہے. یہ لانگ کویشچن ہے اس لیے آپ نے اسے مکمل کمپلیٹ لکھنا ہے، صرف پوائنٹ نہیں لکھنا. تو اس لیے اس کی اہمیت آپ نے پوائنٹوں میں لکھ دینی ہے، پھر اسے ایکسپلین کر دینا ہے. اور حکمرانوں کے لیے اہمیت، عالمی امور سے آگاہی، علاقائی ترقی میں معاون. تو آگے کویشچن نمبر 6 ہے، دنیا میں لوہے فولاد پیدا کرنے کے اہم ممالک. پہلے آپ نے جو ہے اس کا تعارف لکھنا ہے، پھر یہ فولاد سازی کس طرح حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے لیے موضوع عوامل، اور اس کے بعد اہم پیداواری علاقے جو ہے نا آپ نے پیداواری جو ممالک ہیں ان کے نیم لکھنے ہیں، پھر اسے باری باری ایکسپلین کر دینا. تو انڈیا، جنوبی کوریا، جرمنی، یوکرائن، آگے ہے برازیل اور اٹلی وغیرہ. تو آگے دنیا میں کوئلے کے اہم پیداواری علاقے کو نوٹ لکھیں. سب سے پہلے اس سے بھی آپ نے تعارف لکھنا ہے، پھر اس کی تاریخ، پھر کوئلے کی اقسام، پھر جو اس کے پیداواری ممالک ہیں باری باری ان کے پیداواری ممالک لکھنے ہیں، اسے ایکسپلین کرنا ہے، پھر اس کے علاقے لکھنے ہیں. تو یہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے جنوبی افریقہ، اس کے علاقے، جرمنی اہم علاقے، انڈونیشیا تو علاقے، اینڈ پہ آپ نے اس کی برآمدات، جو برآمدات ممالک ہیں ان کے بھی نیم لکھ دینے ہیں. تو آگے جو ہمارا کویشچن ہے، تو پاکستان میں جنگلات کی مختلف اقسام. تو پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے ہم، پھر اس کا تھوڑا سا تعارف لکھ دیں گے، اس میں سے کچھ لائنیں آپ نے لکھ دینی ہے. یہ ہے 3 اقسام ہے اس کی، تو یہ آپ نے لکھنی ہے، پھر اسے پوائنٹوں میں آپ نے لکھ دینا اس کی یہ اقسامز ہے. تو جو یہ آپ لکھنے کے بعد اس سے باری باری آپ نے ایکسپلین بھی کر دینا ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس کی اقسام باری باری: نوکدار پہاڑی علاقے، استوائی برگریز، الپائن جھاڑی نما جنگلات، سرد صحرائی جنگلات. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ساحلی آب و ہوا کا خطہ، تمر کے جنگلات. تو آگے پاکستان میں چاول کی کاشت پر ایک جامع نوٹ لکھیں. تو یہ چاول ہے، اس کا آپ نے پہلے تعارف لکھنا ہے، پھر اس کے جو درکار عوامل لکھ دینے ہیں، اس کے بعد اس کے جو طبعی عوامل ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے، اس سے باری باری ایکسپلین کر دینا ہے 1 یا 2 لائنوں میں. تو اس کے بعد جو اس کے زرعی یا معاشی عوامل ہیں اس کے آپ نے پوائنٹ لکھنے ہیں. پوائنٹ لکھنے کے بعد اس کو بھی ایکسپلین کر دینا ہے 2 یا 3 لائنوں میں، جو یہ ایکسپلین آپ کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ اور معیاری بیجوں کا استعمال، کیڑے مار دوا کی استعمال، جڑی بوٹیوں کی تلفی، بروقت کٹائی اور پیداواری علاقے بھی آپ نے لکھ دینا ہے. تو پیداواری جو علاقے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. تو جو پہلا پیداواری اہم پیداواری علاقے پہلے آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے جو سب سے اہم پیداواری علاقے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں اور اسے باری باری ایکسپلین کر دینا ہے. اور اس کے جو نیچے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہ بھی آپ نے لکھ دینے ہیں. جو یہ صوبے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے علاقے لکھ دینے ہیں. جو یہ تیسرا نمبر ہے وہ ہے کم پیداواری علاقے، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، اور اسے ایکسپلین کر دینا ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں. جی شکریہ.